السلام علیکم۔ امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے اور پروردگار عالم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہمارا موضوع ہے گھر میں داخل ہونے کے کیا آداب ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کیجیے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں سورہ نور میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہونا جب تک اجازت نہ لے لو۔ اگر ہم اس کی وضاحت کریں، گھر انسان کے لیے امن و سکون اور رازداری کی جگہ ہے۔ گھر انسان کے وقار، ناموس اور عزت اور آبرو کے تحفظ کی جگہ ہے۔ پھر گھر کی چار دیواری کے اندر انسان تمام تکلیفات سے آزاد زندگی گزارتا ہے۔ بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونا احتراماً آدمیت کے خلاف ہے۔ اجازت لے کر داخل ہونا یہ تمام گھروں سے متخصص حکم ہے، یعنی تمام گھروں کے بارے میں حکم ہے، اس کے چاہے وہ آپ کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، جیسے ماں باپ، بیٹا بیٹی اور بھائی، سب کے گھروں میں بغیر اجازت داخل ہونا منع ہے۔ جس کے گھر میں بھی جائیں اجازت لے کر جائیں۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے گھر میں بھی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے تھے۔ اس تنہے شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا میں اپنی ماں کے گھر بنا اجازت داخل ہو سکتا ہوں، جبکہ ان کی خدمت کے لیے صرف میں ہوں؟ فرمایا، کیا تو اپنی ماں کو عریاں دیکھنا پسند کرے گا؟ کہا نہیں۔ فرمایا، پس اجازت لیا کرو، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کون اپنے گھر میں کس حالت میں بیٹھا ہوا ہے، کس حالت میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم کسی کے گھر جائیں تو اجازت لے کر جائیں، چاہے وہ ہمارا کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہو، بغیر اجازت گھر میں داخل نہ ہو۔ ہمارا مذہب اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر جائیں تو اجازت لے کر جائیں، بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہوں۔ اے ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے امور میں دستور عمل وحی الہی سے لیا کریں۔ گھروں کے دروازوں کو کھلا ہونا اجازت کے بغیر گھروں میں داخل ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ اجازت لینا ضروری ہے۔ سورہ کوثر کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، یعنی بغیر اجازت آپ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک اخلاق بھی ہے اور ایک تہذیب بھی ہے۔ اسلام ہمیں اخلاق، تہذیب، حقوق و لباس، یعنی کہ ہمیں پوری زندگی گزارنے کا درس دے رہا ہے۔ بس ضروری یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو حاصل کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، یہ چھوٹے چھوٹے نیک اعمال انجام دے لیں تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب ہم جائیں گے، تو جب پروردگار عالم کے سامنے ہماری نیکیاں پیش کی جائیں گی تو ہم حیران ہو جائیں گے کہ یہ وہ عمل چھوٹے چھوٹے جن کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ بس دوستو، دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں قبر کی تاریکیوں سے، قبر کے اندھیروں سے بچانا، ہمارے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما دے، ہم پہ احسان کرم کرنا، جب ہم تیرے پاس آئیں تو عدل سے کام نہیں لینا بلکہ احسان سے کام لینا، اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، آمین۔ اور آج جمعرات کا دن ہے، دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے مرحومین کے گناہوں کو بھی بخش دے، انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ تمام مرحومین، مومنین، مومنات، تمام لوگوں کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں، جس کا ثواب تمام کائنات کے مرحومین اور وہ مرحومین کہ جن کا کوئی پڑھنے والا نہ ہو اس کو پہنچے، آمین۔